بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. Then we produce for you therewith gardens of date palms and grapes, wherein is much fruit for you, and whereof ye eat. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. And a tree that springeth forth from Mount Sinai, that groweth oil and relish for the eaters. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے، ان میں تمہارے لیے بہت سے میوے ہوتے ہیں اور ان میں سے تم کھاتے ہو. اور وہ درخت بھی ہم ہی نے پیدا کیا جو طور سینا کے دامن میں ہوتا ہے، یعنی زیتون کا درخت کہ کھانے کے لیے روغن اور سالن لیے ہوئے اگتا ہے. اللہ تعالیٰ کی چند بڑی نعمتوں کا تذکرہ. اللہ تعالیٰ کی یوں تو بے شمار اور انگنت نعمتیں ہیں، لیکن چند بڑی بڑی نعمتوں کا یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ وہ آسمان سے بقدر حاجات و ضرورت بارش برساتے ہیں، نہ تو بہت زیادہ کہ زمین خراب ہو جائے اور پیداوار سڑ گل جائے، نہ بہت کم کہ پھل اناج وغیرہ پیدا ہی نہ ہو، بلکہ اس اندازے سے کہ کھیتی سرسبز رہے، باغات ہرے بھرے رہیں، حوض تالاب نہریں ندیاں نالے دریا بہہ نکلیں، نہ پینے کی کمی ہو نہ پلانے کی، یہاں تک کہ جس جگہ زیادہ بارش کی ضرورت ہوتی ہے وہاں زیادہ ہوتی ہے، اور جہاں کم کی کم ہوتی ہے، اور جہاں کی زمین اس قابل ہی نہیں ہوتی وہاں پانی نہیں برستا. لیکن ندیوں اور نالوں کے ذریعے وہاں اللہ تعالیٰ برساتی پانی پہنچا کر وہاں کی زمین کو سیراب کر دیتے ہیں، جیسے کہ مصر کے علاقے کی زمین جو دریائے نیل کی تری سے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، اسی پانی کے ساتھ سرخ مٹی کھینچ کر جاتی ہے جو حبشہ کے علاقے میں ہوتی ہے. وہاں کی بارش کے ساتھ وہ مٹی بہہ کر پہنچتی ہے جو زمین پر ٹھہر جاتی ہے اور زمین قابل زراعت ہو جاتی ہے، ورنہ وہاں کی شور زمین کھیتی باڑی کے قابل نہیں. سبحان اللہ، اس لطیف اور خبیر غفور و رحیم اللہ کی کیا کیا قدرتیں اور حکمتیں ہیں. زمین میں اللہ پانی کو ٹھہرا دیتے ہیں، زمین میں اس کے چوس لینے اور جذب کر لینے کی قابلیت اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں تاکہ دانوں کو اور گھٹلیوں کو اندر ہی اندر وہ پانی پہنچا دے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے لے جانے اور دور کر دینے پر یعنی نہ برسانے پر بھی قادر ہیں. اگر چاہیں شور سنگلاخ زمین پر اور پہاڑوں اور بیکار بنوں پر برسا دیں، اگر چاہیں پانی کڑوا کر دیں، نہ پینے کے قابل رہے نہ پلانے کے، نہ کھیت اور باغات کے مطلب کار ہے، نہ نہانے دھونے کے مقصد کا. اگر چاہیں زمین میں وہ قوت ہی نہ رکھیں کہ وہ پانی کو جذب کر لے چوس لے، بلکہ اوپر ہی اوپر تیرتا پھرے. یہ بھی ہمارے اختیار میں ہے کہ ایسی دور دراز جھیلوں میں پانی پہنچا دیں کہ تمہارے لیے بیکار ہو جائے اور تم کوئی فائدہ اس سے نہ اٹھا سکو. یہ خاص اللہ کا فضل و کرم اور اللہ کا لطف و رحم ہے کہ وہ بادلوں سے میٹھا عمدہ ہلکا اور خوش ذائقہ پانی برساتے ہیں، پھر اسے زمین میں پہنچاتے ہیں اور ادھر ادھر ریل پیل کر دیتے ہیں. کھیتیاں الگ پکتی ہیں، باغات الگ تیار ہوتے ہیں. خود پیتے ہو، اپنے جانوروں کو پلاتے ہو، نہاتے دھوتے ہو، پاکیزگی اور ستھرائی حاصل کرتے ہو. فالحمدللہ، تو تعریفوں کے قابل اللہ ہی تو ہے اور اللہ ہی کی ہم سب تعریف کرتے ہیں. آسمانی بارش سے رب العالمین تمہارے لیے روزیاں اگاتے ہیں. لہلہاتے ہوئے کھیت ہیں، کہیں سرسبز باغ ہیں جو علاوہ خوشنما اور خوش منظر ہونے کے مفید اور فیض والے ہیں. کھجور انگور جو اہل عرب کا دل پسند میوہ ہے، اور اسی طرح ہر ملک والوں کے لیے الگ الگ طرح طرح کے میوے اللہ نے پیدا کر دیے ہیں جن کی پوری شکر گزاری بھی کسی کے بس کی نہیں. بہت میوے تمہیں اللہ نے دے رکھے ہیں جن کی خوبصورتی بھی تم دیکھتے ہو اور خوش ذائقے سے بھی کھا کر فائدہ اٹھاتے ہو. پھر زیتون کے درخت کا ذکر فرمایا. طور سینا وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کی تھی، اور اس کے ارد گرد کی پہاڑیاں.
طور اس پہاڑ کو کہتے ہیں جو ہرا اور درختوں والا ہو، ورنہ اسے جبل کہیں گے، طور نہیں کہیں گے۔ پس طور سینا میں جو درخت زیتون پیدا ہوتا ہے اس میں سے تیل نکلتا ہے جو کھانے والوں کو سالن کا کام دیتا ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیتون کا تیل کھاؤ اور لگاؤ، وہ مبارک درخت میں سے نکلتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاں ایک صاحب عاشورے کی شب کو یعنی 9 محرم کو مہمان بن کر آئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے انہیں اونٹ کی سری اور زیتون کھلایا اور فرمایا، یہ اس مبارک درخت کا تیل ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے۔